کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ جو ہمارا معاشرہ جس میں رہتے ہیں، تو اس معاشرے کی اخلاقی صورتحال، روحانی صورتحال، معاشی صورتحال، میں دوبارہ اپنا سوال دہراتا ہوں، اس معاشرے کی اخلاقی صورتحال، اس معاشرے کی روحانی صورتحال، اس معاشرے کی معاشی صورتحال آج سے 8-10 سال پہلے بہتر تھی یا آج زیادہ بہتر ہے؟ آج سے 8-10 سال پہلے بہتر تھی، اب خرابی کی طرف جا رہی ہے۔ یعنی کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ زوال پذیر ہے، وہ ناکامی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جس میں ہم رہتے ہیں، جس کے ہم فرد ہیں، اس کے اندر جو بیماروں کی تعداد ہے یا بیماریوں کی تعداد ہے یا صحتی جو صورتحال ہے، آج سے 8-10 سال پہلے بہتر تھی یا آج زیادہ بہتر ہے؟ پہلے بہتر تھی۔ تو میرے بچوں، اسی کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا یہ زوال رکنے کا نام کیوں نہیں لے رہا، ہماری یہ ناکامی رکنے کا کام کیوں نہیں لے رہی۔ تو جیسا کہ یہ سامنے اعداد و شمار لکھے ہوئے ہیں کہ یہ اس وقت پاکستان کے موجودہ اعداد و شمار ہیں کہ غربت سے نیچے تقریباً 47% لوگ غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے بعد سود جو اس دفعہ ہمارا بجٹ بنا ہے، اس کا تقریباً 22% حصہ صرف سود ادا کرنے میں چلا جائے گا۔ یہ ہماری معاشی صورتحال۔ اس کے بعد انصاف جو ہے، دنیا میں 157 یا 60 ملک ہیں جن کا ڈیٹا ہے، اس میں سے ہمارا 130ویں نمبر پر ہے۔ کرپشن کی صورتحال بھی نیچے آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ صحت میں ہم 180 ملکوں میں 154 نمبر کے اوپر ہیں۔ نشہ اس وقت 75 لاکھ کے قریب لوگ نشے کے اندر مبتلا ہیں، اور ڈپریشن اور انزائٹی یہ بڑی تیزی سے معاشرے کے اندر پھیل رہی ہے، جو کہ 16 ملین کے قریب ہے۔ آخر ان ساری چیزوں میں اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی قوتیں ہیں، کون لوگ ہیں جن کی یہ ذمہ داریاں ہیں جو ان چیزوں کو کنٹرول کرنے، ان معاشرے کو جو ہے ان برائیوں سے بچانے کے ذمہ دار ہیں، تو اس میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر یہ واحد ملک ہے دنیا کا جس میں جو مساجد کی تعداد ہے وہ کم و بیش تقریباً 3.25 لاکھ مساجد ہیں، جو کہ دن رات فلاح کا کام کر رہی ہیں، جہاں سے لوگوں کو خیر بٹ رہی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دینی مدارس کی بات کریں تو وہ بھی تقریباً 26,000 کے قریب رجسٹرڈ ہیں گورنمنٹ کے پاس، اور اس کے علاوہ بھی 10,000 مدارس ایسے ہیں جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہیں۔ اس کے بعد اگر اسکول اور کالجوں کی بات کی جائے، اس میں بھی تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ بچے ہر وقت پڑھ رہے ہیں، ان کی علم کا، تربیت کا کام ان کا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ جو ہماری تبلیغی جماعت ہے جسے سب واقف ہوں گے، وہ بھی پاکستان دنیا میں دوسرے نمبر پر سب سے بڑی تبلیغی جماعت پاکستان میں کام کرتی ہے، اور وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں۔ ابھی یہاں پر لاہور میں پورا ان کا سالانہ جو مجلس تھی یا سالانہ اجتماع تھا، اس میں تقریباً انہوں نے اتنے زیادہ افراد آتے ہیں کہ ان کو مجبوراً 2-3 سیکشن میں اس کو کرنا پڑا، تو 7-7 لاکھ لوگ اس اجتماع میں آئے۔ تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 5 لاکھ افراد ہر وقت تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ اگر پچھلے سال کا ڈیٹا دیکھیں تو پچھلے سال پاکستان سے تقریباً 11 لاکھ لوگ جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے، جس کے اوپر حکومت پاکستان کا تقریباً 300 ارب روپے خرچ ہوا۔ یعنی اگر آپ اس کو ڈالر میں گنیں تو تقریباً 1 ارب ڈالر سے زیادہ خرچ ہوا، اور 1 ارب ڈالر لینے کے لیے آج کل IMF سے جتنی بھیک مانگنی پڑتی ہے ہمیں، اور جو مشکلات ہوتی ہیں، جو لوگ تھوڑا سا خبروں سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کو خوبی اندازہ ہوگا کہ 1 ارب ڈالر لینے کے لیے کتنا کچھ ہمیں قربان کرنا پڑتا ہے۔ آخر اتنی ساری قوتیں جو کہ کام کر رہی ہیں، اس کے باوجود بھی آخر ہمارا زوال کیوں نہیں رک رہا، ہماری ناکامی ختم کیوں نہیں ہو رہی، ہمارے مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے؟ اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے آج تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے، اور اس میں سے پھر جو دوسرا حصہ ہوگا اس کے گفتگو کا وہ صحت کے متعلق ہوگا، کیونکہ صحت اس وقت 3 بڑے چیلنجز ہیں جو کہ اس وقت پاکستانی معاشرے کو درپیش ہیں۔ اس میں سب سے جو بڑا چیلنج ہے وہ جہالت کا چیلنج ہے، اور دوسرا چیلنج ہے وہ غربت ہے اور بیماری ہے، اور اس کی پہلی وجہ ہے کہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ جہالت ہے، اور پیارے صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جہالت کے اندھیرے مٹانے کے لیے آئے تھے، اور لیکن آج بدقسمتی یہ ہے کہ یہ مسلمان قوم جو ہے
یہ سب سے زیادہ اندھیروں کے اندر ہے، اس کو خود راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کی جو بنیادی وجہ ہے، اس وقت کچھ ہمارے اپنوں کے وجہ سے اور کچھ ہمارے دشمنوں کی سازشوں کی وجہ سے ہم اسلام کو بطور دین قبول کرنے کے لیے اور ہمارے مذہبی اسکالر اسلام کو بطور دین پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ ہمارے مذہبی اسکالر جو ہیں وہ اسلام کو بطور دین قائم کرنے سے قاصر ہیں، بیان کرنے سے قاصر ہیں، پیش کرنے سے قاصر ہیں، اور ہم بحیثیت قوم دین کو بطور اسلام کو بطور دین قبول کرنے سے قاصر ہیں۔ ہم اس کو بطور دین قبول نہیں کرنا چاہتے، اور ہمارے مذہبی اسکالرس کے ساتھ یہ کمی ہے کہ اللہ ماشاء اللہ بیچ میں ہیں ایسے لوگ جو کہ ماشاء اللہ صحیح پریزنٹیشن کرتے ہیں، لیکن وہ چند ایک ہیں، اور اکثریت جو ہے وہ مذہب کی پیروکار ہے، وہ مذہب کی بات کرتی ہے، وہ کسی ایک روح کی بات کرتی ہے، جبکہ دین اسلام جو ہے وہ 24 گھنٹے اور پیدا ہونے سے لے کر آخری سانس نکلنے تک کی زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ اس پوری زندگی کی پکچر کیونکہ ہمارے پاس نہیں ہوتی، اس پوری زندگی کا کوئی روڈ میپ ہمارے سامنے نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہمیں کامیابی نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے مسلسل جو زوال ہے وہ ہمارا مقدر بنتا جا رہا ہے۔ کیونکہ مذہب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں۔ مذہب کیا ہے؟ مذہب کہتے ہیں راستے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ راستے کو۔ اور دین کہتے ہیں لائف سٹائل کو، اور پوری زندگی کے نقشے کو دین کہا جاتا ہے، پوری زندگی کے طریقہ کار کو دین کہا جاتا ہے۔ راستہ تو یہ کہ میں نے اسلام آباد جانا، یہ روڈ ہے، اس کے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، گاڑی کیسی ہوگی، چیزیں کیسی ہوں گی، کتنے گھنٹے میں پہنچوں گا، یہ اس کو کچھ نہیں پتہ مذہب کو۔ اس نے یہ بتا دیا کہ یہ اسلام آباد کو راستہ جاتا ہے، اور دین یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ آپ نے کیا کچھ لے کے چلنا ہے، کتنا بڑا سفر ہے، کیا آپ کو لباس ہونا چاہیے، کیا آپ کے پاس چیزیں ہونی چاہیے، وہ ساری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے جب دین کے طور پر ہم قبول نہیں کرتے اس کو، اسلام کو، تو پھر کبھی بھی ہم سکسیسفل نہیں ہوتے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آج صحت کا مسئلہ ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے۔ آپ میں سے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کس کس کے گھر میں کوئی شوگر کا مریض، کوئی ہارٹ اس کا بلڈ پریشر کا مریض، کوئی گردوں کا مریض، کوئی معدے کا مریض موجود نہ ہو؟ کس کس کے گھر میں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مریض ہے کہ نہیں؟ جن جن کے گھر میں مریض ذرا ہاتھ کھڑے کریں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ معاشرے کی آپ کو اندازہ چل جائے کہ صورتحال بیماریوں کی کیا ہے۔ اب جب کہ ہم مسلمان ہیں اور دین کامل اسی لیے ہے کہ قیامت تک اب کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ قیامت تک انسانوں کو صحت مند زندگی گزارنے کے لیے، صحت مند معاشرہ بنانے کے لیے، صحت مند معاش کا نظام قائم کرنے کے لیے جتنے علم کی ضرورت تھی وہ رب کریم نے پیارے وسلم کے ذریعے ہم تک بھیج دیا، اور ایک قرآن کریم کو کہ جو ہے مکمل کر کے اتار دیا، اور اس کی رب کریم نے ذمہ داری بھی لے لی کہ اس میں کوئی شخص ایک لفظ کا بھی، ایک زبر زیر کا بھی لفظ کا بھی ہیر پھیر نہیں کر سکتا۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور ہمارے مذہبی اسکالر اسلام کو بطور دین پیش نہیں کر رہے، بطور مذہب پیش کر رہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ لوگ سب ماشاءاللہ آئیں یہاں پر، ٹھیک ہے نا؟ آپ جب آ رہے تھے یہاں پر، جب گھر سے نکلے تھے یا اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آ رہے تھے، تو آپ کیا سوچ کے آئیں؟ جی کوئی بتائیں، آپ سے سوال ہے میرا یہ، آپ جب آ رہے تھے اس طرف تو کیا سوچ رہے تھے آپ کہ کیوں جا رہا ہوں میں یہاں پر قاسم علی اشرف فاؤنڈیشن یا اس پروگرام کے پیچھے میرا مقصد کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ سیکھنا، ٹھیک ہے نا؟ تو اکثریت کا یہی مقصد تھا کہ کچھ نہ کچھ ہم جائیں گے تو ہم سیکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر اسی سیکھنے کو ہم جوڑتے دین کے ساتھ، تو پیارے رسول نے فرمایا کہ تم علم حاصل کرو بے شک تمہیں چین جانا پڑے۔ یعنی کہ اگر ہم یہ سوچ کر آتے کہ ہم کوئی دین کا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو جس اسپرٹ کے ساتھ آپ آئے ہیں اس میں کوئی فرق ہوتا کہ نہ ہوتا؟ جس اسپرٹ کے ساتھ ابھی آپ بیٹھے ہیں یا جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ابھی آپ آئے ہیں، کیا آپ کا یہی مائنڈ سیٹ ہوتا؟ ڈیفرنٹ ہوتا نا، اس کی تیاری ڈفرینٹ ہوتی۔ تو اب چونکہ ہم نے اکثریت کو چیزوں کو دین سے نکال دیا ہے، ہم نے نوکری کو دین سے نکال دیا ہے، ہم نے علم حاصل کرنے کو دین سے نکال دیا، ہم نے کھانے پینے کو دین سے نکال دیا۔ وہ کہتے ہیں یار ہماری اپنی چوائس ہے، جو دل کرے کہ کھائیں گے، جب دل کرے گا کھائیں گے۔
اسی طرح جاب کے معاملات ہیں کہ 8 گھنٹے کے لیے آفس میں آتے ہیں لوگ، لیکن کام کتنے گھنٹے کرتے ہیں؟ 2 گھنٹے۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کو وہ دین نہیں سمجھتے۔ کیا نہیں سمجھتے؟ دین نہیں سمجھتے۔ وہ نہیں سمجھتے کہ شاید اس کے اوپر بھی میرے اوپر کوئی سوال جواب ہوگا۔ وہ سمجھتے ہیں کیونکہ سب لوگ نکمے ہیں، سب لوگ کام اسی طرح کر رہے ہیں، تو لہٰذا اگر دوسرے میرے سے، میں دیکھتا ہوں کہ دوسرا اگر 1 گھنٹے کام کر رہا تو میں مطمئن ہو جاتا ہوں یار چلو میں 2 گھنٹے کام کر رہا ہوں۔ اور میں کھانا کھانے جب بیٹھتا ہوں تو جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری اپنی چوائس ہے تو وہاں پر گڑبڑ جاتی ہے۔ اگر میرے پاس اتنی عقل ہوتی تو پھر مجھے دین اسلام کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ آتا تو پھر اللہ تعالیٰ کو وحی نازل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ جتنی عقل انسانوں کو دے دیتا تو انسان کے پاس عقل جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، اس کو کسی وحی کی ضرورت ہے، اس کو کسی ایسے علم کی ضرورت ہے جو کہ ایسے شخص نے اس کو دیا ہو، ایسی ہستی سے آیا ہو جو کہ اس کے بارے میں مکمل معلومات رکھتی ہو۔ تو ہمارے رب کریم نے ہمیں پیدا فرمایا، اور یہ واحد مخلوق ہے انسان جسے رب کریم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ باقی جتنی مخلوقات ہیں، یہ سیارے ہیں، یہ اربوں خربوں ایئرز کے اوپر پھیلی ہوئی اللہ رب العزت کی پوری کائنات ہے، اس کو اللہ رب العزت نے کن فیکون کہہ کے پیدا کیا، جبکہ اس انسان کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور پھر اس میں اپنی روح پھونکی، اور پھر اس پوری کائنات کی جو فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا، تو اس کو یہ بتایا گیا کہ تمام کائنات کی جتنی بھی قوتیں ہیں وہ ساری انسان کے سامنے سرنڈر کر دی گئی۔ تمام کو حکم دیا گیا کہ آپ نے اس اشرف انسان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، آپ نے انسان کے لیے آسانیاں مہیا کرنی ہیں۔ تو ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو زوال ہمارا ہے یہ رک جائے اور ہم واپس سفر شروع کر سکیں، تو اس کے لیے جو سب سے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے، اور وہ مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے کہ یہ دین ہے، اور یہ 24 گھنٹے کا دین ہے۔ اس میں سے اگر 1 منٹ بھی اپنی مرضی سے گزاروں گا تو میں غلطی کروں گا، 1 منٹ بھی اپنی عقل سے گزارنے کی کوشش کروں گا تو میں غلطی کروں گا، کیونکہ میں اپنے بارے میں نہیں جانتا۔